اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو ماریا اسلامک ورلڈ۔ آج کا واقعہ ہے سانپ اور مور کو جنت سے کیوں حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام اور پیدائش کے بعد جنت میں خوش خرم زندگی بسر کر رہے تھے۔ شیطان جنت اور عالم بالا سے نکالا جا چکا تھا، اس لیے شیطان کے دل میں حضرت آدم علیہ السلام کی دشمنی جا گزی ہوئی اور آتش انتقام دل میں بڑک اٹھی۔ شیطان کو جب یہ پتہ چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے تمام میوے کھانے کی اجازت مل چکی ہے، لیکن شجر ممنوع یعنی گندم دانے کو کھانے سے منع فرما دیا گیا ہے، تو زمین سے عالم بلا کی طرف روانہ ہوا جنت میں شیطان کا داخلہ۔ لیکن 3 اسم عظیم یاد تھے جن کا ورد کرنے کی وجہ سے اس کو یہ طاقت حاصل ہو گئی تھی کہ وہ آسمان اول سے 7ویں آسمان تک پہنچ سکے۔ وہ جنت کے دروازوں پر بنے ہوئے یا قوت سرخ کے 2 چبوتروں میں سے ایک اور 300 سال تک انتظار کرتا رہا کہ کوئی جنت سے باہر آئے اور اس سے اپنے مطلب کی بات کرے۔ اچانک مور جنت سے باہر آ گیا۔ اس کو دیکھتے ہی شیطان خوش ہوا اور اسے کہنے لگا کہ اے خوشنما پرند، تم کون ہو؟ مور نے جواب دیا، میں مور ہوں۔ مور نے کہا کہ تم اپنا تعارف کرواؤ۔ شیطان نے کہا کہ میں عالم کروبیوں کا ایک فرشتہ ہوں اور ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جنت کے اندر جاؤں اور وہاں کی نعمتوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کروں۔ اگر تم مجھے جنت کے اندر لے چلو تو میں تمہیں 3 باتیں بتاؤں گا جس کے سلے میں تمہیں زندگی حاصل ہو جائے گی، تمہیں بڑھاپا نہیں آئے گی اور تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ لالچ میں آ کر مور نے کہا، مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں کہ میں تمہیں جنت میں لے جاؤں، لیکن ایک سانپ میرا دوست ہے، وہ شاید تمہاری کوئی مدد کر سکے۔ یہ کہہ کر مور سانپ کے پاس آیا، ماجرا سنایا۔ سانپ بھی شیطان کی گفتگو سے بہت خوش ہوا اور اس سے اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ شجر ممنوع کے پاس پہنچا دیا۔ دوسری جانب جنت کے نگہبانوں کو فوراً یہ اطلاع مل گئی کہ شیطان جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ جب نگہبان شیطان کو جنت سے نکالنے لگے تو حکم ربی ہوا کہ اسے ابھی جنت میں ہی رہنے دیں۔ شاید یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا یا حکمت اللہ تعالیٰ تھی کہ جنت میں عارضی قیام کا جب حکم نامہ مل گیا تو شیطان حضرت اماں حوا علیہ السلام کے پاس جا کر عقیدت محبت کا اظہار کرنے لگا۔ یہ دونوں اس لا آئین کو پہچان نہ سکے کیونکہ ماضی کے مقابلے میں اس کی شکل تبدیل ہو چکی تھی۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ جنت میں اسی طرح خوش و خرم زندگی گزارتے رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کی باتیں سن کر گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ شیطان نے کہا کہ اگر آپ نے میری بات عمل کیا تو یقیناً آپ کو تاحیات جنت کی سہولتیں حاصل رہیں گی۔ یہ سن کر وہ حکم ربی سے شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور پوچھا کہ یہ کس طرح ممکن ہے۔ شیطان نے کہا کہ وہ گندم کا دانہ اگر آپ دونوں چکھ لیں تو آپ کو ابدی حیات حاصل ہو جائے گی اور آپ جنت میں ہی رہیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہوا، لیکن اس کے دل میں اللہ کی نافرمانی کا خوف غالب آ گیا اور ان کے کہنے پر دونوں نے اس شجرہ ممنوعہ کو چکھ لیا جس سے دونوں بے لباس ہو گئے۔ کہانی تو بہت لمبی ہے، لیکن مختصر بات یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو کوہ سرندیپ یعنی سری لنکا کے قریب اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ کی سرزمین پر جا اتارا۔ شیطان کو جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے پر نکالا گیا تھا۔ جنت میں ہر آسائش موجود تھی، پر حضرت آدم علیہ السلام خوش تھے مگر تنہا رہتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تنہائی کو ختم کرنے کے لیے ان کی پسلیوں سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ دونوں ایک ساتھ رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک خاص پھل کے قریب اور کہا کہ اگر تم نے اسے کھایا تو ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ اسی جنت میں مور اور سانپ بھی رہتے تھے، وہ جنت سے باہر بھی آیا جایا کرتے تھے۔ ایک دن شیطان نے انہیں روکا اور کہا، مجھے بھی جنت لے جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں منع کیا ہے۔ اس نے جذباتی واسطے دینے شروع کر دیے۔ پھر سانپ نے اس سے کہا کہ تم سانپ بن جاؤ اور مور تمہیں نگل لے گا اور جنت میں جا کر اگل دے گا۔ سانپ تو اس کے منہ سے بہت خوبصورت خوشبو آتی تھی اور اس کے پاؤں بھی ہوتے تھے اور مور جیسے اب ہے اس سے بھی خوبصورت تھا۔ اس کے پاؤں نہایت ہی دلکش تھے۔ بس مور نے جنت جا کے سانپ کو اگل دیا۔ شیطان جنت میں حضرت
हवा अलैहिस्सलाम से मिला, इन्हें इस फल के बारे में बहकाने लगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इन्हें कहा कि हमें अल्लाह ने मना फरमाया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सो रहे थे, शैतान हजरत हवा के पास गया। हजरत हवा अलैहिस्सलाम के पास गया और इन्हें फिर से इस फल के बारे में बहकाने लगा। हजरत हवा अलैहिस्सलाम बिलाखिर और वो फल खा लिया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम उठे तो असरार करके इन्हें भी खिलाया। इनके जिस्म से जन्नत का लिबास गायब हो गया। तब इन्हें बहुत शर्मिंदगी हुई और अल्लाह से रो रो कर माफ़ी तलब की। तभी से जिन पाँवों से मोर शैतान को लेकर जन्नत आया था, इससे वो खूबसूरत पाँव वापस ले लिए, बदसूरत पाँव बना दिए। और जिस मुंह से सांप ने ये मशवरा दिया था, इससे इस मुंह की खुशबू छीन ली और पाँव भी। और जन्नत इस तरह मोर और सांप को उनकी गलती की सज़ा की वजह से जन्नत से निकाल दिया गया। अगर आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।